شاید ایک ایسی ہی صبح تھی. ایک آدمی، ایک بے چین و بے قرار آدمی، ایک مضطرب آدمی، ایک ایسا آدمی جو خود سے آگاہ ہونا چاہتا تھا، جو سچ کو پانا چاہتا تھا. وہ ایک دانا و بینا شخص کے پاس گیا. ایسا دانا و بینا شخص جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ لوگوں کے اندر چھپے سچ کی گیریں کھول دیتا ہے. وہ ایک گرو تھا، ماسٹر تھا، یا جو بھی تھا. خیر، لوگ اسے ایک سمجھدار، ایک صوفی، سادھو، سنت، گیانی، دھیانی سمجھتے تھے. وہ آدمی اس کے پاس پہنچ گیا اور سچ کو پانے کے لیے کئی شب و روز اس نے وہاں پہ ان کے پاس بتا دیے. صبح شام وہ خدمت میں لگا رہا، لوگوں کا آنا جانا رہتا. وہ خاموشی سے منتظر رہا. وہ اپنے حصے کے سچ کو سننے کا منتظر تھا. مگر دوسری طرف معمول کے، روٹین کے معمولات جاری تھے. روز بس ایک ہی انداز میں مختلف لوگ آتے، مختلف سوالات کرتے اور پھر وہ چلے جاتے. تو اس طرح کئی شب و روز گزر گئے، لیکن اس طالب کی، وہ سچائی کے متلاشی کی مراد بر نہ آئی. اس کے دل کی امنگ پوری نہ ہوئی. تو آہستہ آہستہ وہ سوچنے لگا کہ اب یہاں پہ کافی وقت بیت چکا ہے، مجھے اب خاموشی سے یہاں سے چلے جانا چاہیے اور کسی دوسری جگہ پہ جا کے قسمت آزمائی کرنی چاہیے. بس یوں سمجھیں کہ وہ فیصلے پر پہنچنے کے قریب ہی تھا. کسی ایسی گھڑی کا منتظر تھا جب اس کے دل سے بے ساختگی میں وہاں سے چلے جانے کا خیال ابھرتا اور اس پر وہ عمل کرتا، اور یوں چپکے سے وہ دیار چھوڑ کر کسی جہان دیگر کی طرف چلا جاتا، کسی اور کا کواڑ جا کے کھٹکھٹاتا. خیر، وہ اسی انتظار میں منتظر رہا. ایک روز اتفاقاً ایک اور صوفی، فقیر یا پیر اپنے ارادت مندوں کے ہاں اس کے گرو، اس کے ماسٹر کے پاس آ گئے اور کافی گہری گہری باتیں، کافی علمی، کافی روحانی باتیں کرنی شروع کر دیں. تو جو منتظر شخص تھا وہ چونکا، چونکہ سوالات وہی پوچھے جا رہے تھے جن کی چبھن اسے پریشان کیے رکھتی تھی. وہ خاموشی سے تمام کام کاج چھوڑ کر اس محفل میں آہستگی سے آ کر بیٹھ گیا. اب وہ حیران تھا. جو نیا آنے والا گرو تھا وہ انتہائی دقیق قسم کے اور خوبصورت قسم کے سوالات کر رہا تھا اور خوبصورت قسم کی گفتگو کر رہا تھا. اس کے اپنے ارادت مندوں کے، عقیدت مندوں کے ساتھ ساتھ پہلے گرو کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی اسے تحسین بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے. شاید وہ یہ نتیجہ نکال رہے تھے کہ جو نیا آنے والا مرشد، صوفی، گرو، سادھو، سنت ہے وہ زیادہ آگاہ ہے، وہ شاید معرفت کو پا چکا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی ذات کی تکمیل کر چکا ہو. اسی وجہ سے تو وہ اتنے دقیق اور اتنے گہرے گہرے سوالات پر انتہائی فراوانی میں باتیں کر رہا تھا، اظہار خیال کر رہا تھا. اس کے خیالات کے اظہار سے دوسرے لوگ بھی روحانی حظ اٹھا رہے تھے. یوں 2-3 گھنٹے گزر گئے. جو نیا آنے والا گرو تھا وہ ایک ہی لے میں بولتا رہا. 3 گھنٹے کے دورانیے کے بعد بالآخر اس نئے آنے والے مرشد نے وہ آستان پہ یا تکیہ پہ
یا آسن پہ بیٹھے پہلے والے صوفی فقیر یا سادھو سنت جو بھی اس کا تشخص تھا، اس سے کہا کہ میں پچھلے 3 گھنٹوں سے اتنے گہرے، اتنے دقیق اور اتنے پر اسرار رموز و اوقاف پہ بات کر رہا ہوں، مگر آپ نے میرے 3 گھنٹے کے کلام کے بعد ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں حیران ہوں، آپ اس سارے دورانیے میں خاموش رہے، کوئی ایک لفظ کا لین دین بھی آپ نے نہ کیا۔ اب جو باقی محفل تھی وہ بھی حیران تھی، وہ بھی دل ہی دل میں نئے آنے والے مرشد کی تائید کر رہے تھے کہ واقعی بات ایسے ہی تھی۔ جو پہلے والا گرو تھا وہ شاید بات جانتا ہی نہیں تھا، ورنہ ان 3 گھنٹوں کی صوفیانہ، فقیرانہ اور حکیمانہ باتوں پر پہلے والا سادھو، سنت، فقیر یا مرشد کچھ تو جواب دیتا۔ شاید اسے کسی بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس کے اپنے چاہنے والے پرانے عقیدت مند، ارادت مند بھی دل ہی دل میں کچھ نہ کچھ افسردہ بھی تھے۔ اب انہیں لگ رہا تھا کہ شاید انہوں نے کسی غلط جگہ پہ وقت گزار دیا، اتنے سال بتا دیے۔ انہیں تو اس نئے آنے والے گرو کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ تو ان کی صحبت میں ہوتے جو اتنی معلومات، اتنی خوبصورت باتوں کے جاننے والے ہیں۔ 2-3 گھنٹوں میں جب ان کی گفتگو نے ان کے من کی بالیدگی کو، ان کے احساسات کی وافدگی کو اتنا زیادہ بڑھا دیا، تو اگر ان کے ساتھ صحبت یا ان کے ساتھ فیض لینے کے لیے کچھ دن لگائے جاتے تو ان کی کیا سے کیا حالت ہو جانی تھی۔ تو اب انہیں پہلے والے صوفی کے پاس وقت گزارنے پر بھی تاسف ہو رہا تھا، چونکہ وہ اپنے من میں کسی نہ کسی درجے پر سچ کو پانے کی امنگ رکھتے تھے۔ تو جب انہیں محسوس ہوا کہ ان کے حصے کے سچ کا اظہار کرنے والا آ گیا ہے، وہاں پہ موجود لوگوں کو احساس زیاں نے گھیرنا شروع کر دیا۔ اب انہیں اپنے وقت کی بربادی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب انہیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ ان لوگوں نے ان ماہو سال میں کیسے خود کو نگیٹ کیے رکھا، کیسی اپنی ذات کی نفی کیے رکھی۔ جو بھی کام کاج ہوتا ان کے دل میں آتا کہ وہ خود کو خدمت کے لیے پیش کریں۔ وہ جب ایک بار تشکیک ابھرتی ہے، جب ایک بار شک ابھرتا ہے تو سچ آہستہ آہستہ آپ کے عقائد کو اور آپ کی وابستگی کو مجروح کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے تار تار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ اور معاجرہ پیش آ رہا تھا۔ انہیں یہاں پہ لگائے گئے اپنے وقت کے زیاں کا احساس اب دکھی کر رہا تھا۔ وہ پریشان ہو رہے تھے کہ اتنا ٹائم اگر وہ یہاں پہ نہ گزارتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے سچ کے قریب ہو چکے ہوتے، یا کم از کم انہیں سچ کی جھلک مل چکی ہوتی۔ تو دوسری طرف نئے آنے والے جو مرشد تھے، جو ان کے مرید تھے، وہ اپنے تئیں بہت خوش و خرم تھے۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے انتخاب بہت خوبصورت کیا ہے، کہ ان کے مرشد کو تو ہر ایک بات کا علم ہے، وہ تو ہر ایک بات سے آگاہ ہیں۔ حالانکہ وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے گرو کے پاس کوئی نئی بات، کسی نئے پردے سے، کسی نئے اسرار کی گرہ کھلنے کے لیے، یعنی وہ ایک امنگ اور آس امید کے ساتھ آئے تھے کہ چونکہ ان کے گرو بھی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا جو فقیر ہے اس کے پاس بڑی گہری بات ہے، تو اس کے پاس چلیں گے، ہو سکتا ہے کہ نئے اسرار سے ہمیں آگے ہی ملے، ہماری معرفت آگے سے زیادہ بڑھ جائے۔ لیکن اب جب انہوں نے دیکھا کہ تو 3 گھنٹے تک جو گرو تھا پہلے والا وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، تو انہیں احساس ہوا کہ ان کا انتخاب بالکل ٹھیک تھا۔
انتخاب ان کا ٹھیک تھا یا نہیں تھا، لیکن خود کے ٹھیک ہونے کے احساس نے ان کی انا کو مضبوط کر دیا۔ وہ خود کو ایلیویٹڈ محسوس کر رہے تھے، وہ خود کو پہلے والے گرو اور اس کے چاہنے والوں سے بلند و بالا محسوس کر رہے تھے، اعلیٰ و عرفہ محسوس کر رہے تھے۔ وہ ان 3 گھنٹوں کے دوران بات کے آغاز ہونے کے کچھ ٹائم کے بعد جب انہیں اندازہ ہونے لگا کہ جو آگے والے پہلے والے جو گرو تھے تو وہ تو کوئی بات کا جواب ہی نہیں دے پا رہے تھے، تو اس وقت سے ان کے اندر جو ان کی ایگو تھی اس نے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اب ایگو اس 3 گھنٹوں میں کافی اپنا قد کاٹ بڑھا چکی تھی، بلکہ وہاں پہ موجود ایک گروپ مایوسی میں چلا گیا تھا، ایک گروپ اس وجہ سے ہلکان ہوئے جا رہا تھا کہ ان کا انتخاب شاید ٹھیک نہیں تھا، وہ بھی انا میں گھر گئے تھے۔ انہیں یہ نہیں تھا کہ ان کے گرو کو کسی بات کا علم ہے، انہیں اب احساس یہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے یہ غلط انتخاب کیا کیسے، یعنی وہ خود سے ٹھیک کر سکتے تھے۔ خود سے ٹھیک کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ان کی انا کا احساس تھا کہ تم نے تو غلط کیا، تمہیں غلط نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں درست فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو غلطی کا احساس ہے ان کی میں کو مٹانے کی بجائے، ان کی انانیت کو ختم کرنے کی بجائے انانیت کو الٹا بڑھا رہا تھا۔ تو دونوں گروپ ایک خود کو کامیاب سمجھ کے انانیت کا شکار ہو رہے تھے، ایک اپنے اچھے انتخاب پہ اترا رہے تھے اور انا کا شکار ہو رہے تھے، اور دوسرے مایوسی کی وجہ سے اور اپنے غلط انتخاب کی وجہ سے انا کے شکنجے میں انا کا شکار ہو رہے تھے۔ یعنی اس 3 گھنٹوں کی گفتگو نے دونوں طرف کے لوگوں کو سچائی سے، آگہی سے، اصولی طور پہ، بنیادی طور پہ اور روحانی طور پہ دور کر دیا تھا۔ قصے مختصر ہوتے تو نہیں ہیں، بس قصوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ قصہ مختصر، قصے تو مختصر ہوتے نہیں ہیں، یہ قصہ جاری و ساری ہے، جب تک یہاں زندگی ہے قصہ بھی جاری ہے۔ ہو سکتا ہے کل کلاں جا کے پتہ چلے کہ یہ دنیا، یہ زندگی، یہ حقیقت میں نظر آنے والے سارے نظارے ایک قصہ کہانی ہی تھے اور کچھ ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی، اس دنیا کو سچا سمجھنے کی جو معلوم ہے اس پہ پھر کس انداز سے انسان ماتم کنا ہوگا کہ میں جسے حقیقت سمجھتا رہا وہ تو ایک قصہ کہانی تھی۔ خیر، قصہ کہانی کے لفظ نے پھر قصے کو بڑھا دیا۔ مختصراً یہ کہ نئے آنے والے مرشد نے مجبوراً 3 گھنٹے کی متواتر خاموشی کے بعد مجبوراً پہلے مرشد سے پوچھا کہ میں 3 گھنٹے سے اظہار خیال کر رہا ہوں اور آپ متواتر خاموش ہیں، آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ میں حیران ہوں کہ آپ اتنے بڑے گرو ہیں اور کوئی میری اتنی بڑی باتوں پہ، اتنے اصرار پہ آپ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، کوئی نئی بات نہیں کی۔ وہ جو پہلے سے موجود مرشد تھا وہ زیر لب مسکرایا، اس نے اپنے من پہ جھکی آنکھوں کو اٹھایا اور زندگی سے معمور آنکھوں کو پہلے والے مرشد پر فوکس کرتے ہوئے انتہائی محبت، دل پذیر اور سادہ انداز میں کہا کہ سرکار، جناب مرشد، میں تو پچھلے 3 گھنٹوں سے منتظر ہوں کہ آپ کوئی بات کریں، آپ کوئی اظہار خیال کریں۔ ایسے کسی جواب کی نئے مرشد کو توقع ہی نہیں تھی، وہ تو پچھلے 3 گھنٹے سے بولے جا رہے تھے، اب الٹا انہیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ 3 گھنٹوں میں خاموش رہے۔ تو اب انہیں نئے مرشد کو یہ شک ہونے لگا کہ کہیں یہ جو مرشد کے روپ میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، کہیں یہ ذہنی طور پہ اپسیٹ تو نہیں ہے، یہ مرشد ڈینس مائنڈڈ تو نہیں ہے، یہ موٹی عقل والا تو نہیں ہے، کہیں لوگوں نے کہیں اسے مجبوراً پکڑ کے اس کی تعظیم کر کر کے اسے گرو بنا دیا اور مرشد بنا دیا، جس آدمی کو یہ تک اندازہ نہیں ہے کہ میں پچھلے 3 گھنٹوں سے متواتر بات کیے جا رہا ہوں اور وہ مجھے 3 گھنٹوں کے بعد یہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ میں تو کوئی بات ہی میں نے نہیں کی۔ تو پھر انہوں نے تھوڑے ناراضگی والے اظہار میں
نئے مرشد نے کہا کہ میں تو جناب پچھلے 3 گھنٹوں سے اظہار خیال کیے جا رہا ہوں، آپ کو میری ایک بات نہیں سنائی دی۔ تو انہوں نے پھر وہی بات دہرائی کہ جی ہاں سرکار، آپ کی تو مجھے ایک بھی بات سنائی نہیں دی۔ تو پہلے جو نئے مرشد آئے تھے انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ تو پہلے والے گرو نے کہا کہ ان 3 گھنٹوں میں میں منتظر رہا کہ آپ شاید اپنے من کی کوئی بات مجھ سے کریں گے۔ آپ نے تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اندر کے سچ والی بات کا اظہار نہیں کیا۔ آپ نے تو جو اظہار خیال کیا، جو بات کی، یہ ساری معلومات تھی، یہ سنی سنائی باتیں تھیں، یہ دانشوروں کی باتیں تھیں، یہ صوفیہ کی باتیں تھیں، یہ لوگوں کے احوال تھے، یہ لوگوں کی سچائیاں تھیں۔ ان کا آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کی ذات کے سچ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ میں تو آپ کے من میں رکھے ہوئے پھول کی خوشبو کو سونگھنا چاہتا تھا، میں تو اس کی مہک سے اپنے دل و جان کو معطر کرنا چاہتا تھا۔ میں تو چاہتا تھا کہ آپ کے من میں جو فطری ایک حسن ہے اس کا اظہار ہو، اور میرے ساتھ موجود یہ جو میرے چاہنے والے، پیار والے، یہ جو میرے دوست احباب ہیں، یہ بھی اس سے حاز اٹھائیں۔ لیکن ہمیں تو ایسی کوئی بات یہاں پہ سننے کو نہیں ملی۔ آپ نے ان 3 گھنٹوں میں ہر بات کی، ہر موضوع پہ بات کی، ماں سوائے اس بات کے جو آپ کے اندر کا سچ تھا۔ بات تو سچ تھی، اب اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ جو گرو نیا آنے والا جو مرشد تھا، اسے احساس ہوا کہ واقعی بات تو ایسے ہی ہے۔ تو اتنی ساری دانشورانہ گفتگو اکٹھی کر کے، اسے شعور سے اپنے لاشعور میں منتقل کر کے، اب وہ جو نیا مرشد تھا وہ خود بھی اس بات کا شکار ہو چلا تھا کہ جیسے یہ ساری باتیں اس کی اپنی ہیں، اس کی اپنی ذات کا سچ ہے۔ حالانکہ یہ وہ باتیں تھیں جو سالہ سال سے اس نئے آنے والے مرشد نے لوگوں سے سنی تھی، کتابوں سے پڑھی تھی، مختلف ملفوظات میں دیکھی تھی، سوسائٹی سے لی تھی، اور جو آہستہ آہستہ بار بار ان معلومات کو سن کے، بار بار ان باتوں کو دیکھ کے، ان باتوں میں، ان موضوعات میں نئے مرشد نے مہارت حاصل کر لی تھی، اور اس مہارت کی بنیاد پہ وہ خود فریبی کا شکار ہو چلے تھے کہ جیسے وہ سچ سے آگاہ ہیں، اور وہ جو پچھلے 3 گھنٹوں سے گفتگو کر رہے تھے وہ سچ ہی کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور نہ ہی وہ اپنے اندر کے سچ سے آگاہ تھے۔ اگر وہ اپنے اندر کے سچ سے آگاہ ہوتے تو اسی کا اظہار کر رہے ہوتے۔ تو یہ تو بہر کی معلومات نے انہیں ایک مرشد کا کردار دے دیا تھا۔ یہ بس وہی بیرونی معلومات سے بنے ہوئے ایک کردار کا اظہار تھا۔ وہاں پہ موجود بیٹھا ہوا شخص سچ کو جاننے والا اور سچ کو پانے والا نہیں تھا، بلکہ اسے سوسائٹی نے ایک مرشد کا درجہ دے دیا تھا، ایک مرشد کا کردار سے اسے جوڑ دیا تھا۔ اب وہ بیچارہ ویسی ہی معلومات اکٹھی کر کے اس نے یہ ایزیوم کرنا شروع کر دیا تھا کہ جیسے وہ مرشد بن گیا ہے۔ مرشد سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کی رہبری، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بن چکا ہے۔ حالانکہ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس مرشد کے کردار کا میرے من والے کردار سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میری اندر والی ہستی کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اب وہ سارا کا سارا مجمع، پہلے مرشد اور دوسرے مرشد کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی حیران و پریشان تھے کہ ان کے نکالے گئے نتائج ایک بار پھر غلط ثابت ہوئے، کہ جو مایوس تھے کہ غلط مرشد کا انتخاب کر لیا، اور جو خوش تھے کہ اچھے رہبر کے ساتھ چل رہے ہیں، دونوں کا نتائج غلط ثابت ہوئے۔ اور پھر ایک واماندگی، ایک اداسی، ایک مایوسی ان دونوں پہ چھا گئی کہ پہلا بھی ہمارا نکالا ہوا نتیجہ درست نہیں تھا، اور دوسرا نتیجہ بھی اب جو وہ صاحب نظر آدمی تھا، جو دانا و بینا تھا، جو ظاہری طور پر خاموش تھا، جس کی گفتگو ایک اد لائن پہ مشتمل تھی لیکن وہ سادگی کی گفتگو تھی، سچ کی گفتگو تھی، وہ اس کے من کے سچ کی نمائندہ گفتگو تھی، اسی ایک لائن نے ان لوگوں کے تناظرات، ان کے ذہنی جو تفکرات تھے ان کو اڑا دیا، بھاپ کی طرح اڑا دیا، ان کے ذہن، ان کا جو زاویہ نظر ہے انہیں بدل کے رکھ دیا۔ تو وہاں پہ موجود جو شخص سچ کو پانے کے لیے آیا تھا، اور جو پچھلے کئی دنوں سے مایوسی کا شکار ہو رہا تھا، اور نئے مرشد کے آنے کے بعد جو اس کے دل میں جل ترنگ بجے تھے، اس کے ذہن میں، دل میں تو نہیں، ذہن میں جل ترنگ بجے تھے، وہ بھی حیران و پریشان ہوا۔ اب وہ
تھوڑا سا نادم بھی تھا کہ اس نے کس عجلت میں نتیجہ نکالا، چونکہ بات تو سچ ہی تھی، بات تو ایسے ہی تھی۔ وہ جو نیا آنے والا آدمی تھا اس نے صرف ایک فیلڈ میں رہ کر صرف صوفیانہ گفتگو میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ وہ گہری سی گہری بات پر اظہار خیال میں مہارت حاصل کر چکا تھا، تو اس مہارت کا تصوف کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ یا سچائی کے ساتھ، اسپرچویلٹی کے ساتھ کیا لینا دینا؟ بات تو سچ تھی کہ 3 گھنٹے بولا ایک شخص اور اس میں ایک بھی لمحہ اس نے اپنے اندر کے سچ کا اظہار ہی نہ کیا، اور اس کی نسبت وہ شخص زیادہ آگاہ تھا، زیادہ دانا و بینا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جو سچائی کا ادراک رکھتا ہو، لیکن اس نے سچائی کو لفظوں کے ذریعے بیان کرنے کی بجائے آہستہ آہستہ اپنے عمل کے ذریعے اپنے چاہنے والے یا اپنے دوست و احباب کے اندر ان کیفیات کی آبیاری کر رہا تھا، انہیں اس انداز کے دیکھنے کی طرح ان کے اندر ڈال رہا تھا، انہیں وہ اس دیکھنے کے انداز سے ایجوکیٹ کر رہا تھا کہ جس کے بعد انسان تمام تر گفتگوؤں سے کان لپیٹ کر صرف اپنے من کی سرگوشی پہ یکسو ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے اندر کے سچ کو دیکھ کر باہر کے سچ کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ اس کے باہر کا اور اندر کا سچ مل جاتا ہے تو اس کی کمپلیشن ہو جاتی ہے، اس کی تکمیل ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میننگ فل ہو جاتی ہے، اس کا جینا جوائے فل ہو جاتا ہے، سول فل ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی خوبصورتی کا استعارہ بن جاتی ہے، اور وہ خوبصورتی میں ملفوف ہو کر، خوبصورتی کے پیکر میں ڈھل کر دنیا میں خوبصورتی کے اظہار کا ایک ذریعہ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف صامت، پرسکوت، خاموش بیٹھنے والا صوفی اٹھا، ایک نظر اس نے سارے مجمع پر ڈالی۔ اس کے اپنے ارادت مند، عقیدت مند دوست، احباب اور ان کے ساتھ دوسرے مرشد کے ساتھ آنے والے، ان کے تمام چاہنے والے، اور وہ مرشد خود بھی جو صوفیانہ گفتگو میں مہارت حاصل کر کے خود کو صوفی سمجھنے کے مغالطے کا شکار تھے اور دوسروں کو بھی فریب خوردگی کا شکار کیے ہوئے تھے، چپ چاپ سر نواڑے بیٹھے تھے۔ درویش 3 گھنٹے متواتر خاموش رہنے والا درویش اب اٹھ کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک سادہ سی مسکراہٹ تھی، گویا کہ جیسے وہ اپنے حصے کا پھول اور اس کی خوشبو وہاں پہ موجود لوگوں میں بانٹ کر کسی انجان اندیکھی دنیاؤں کی اور بڑھ گیا۔ پورے مجمع نے حسرت بھری نظر سے ایک بار سر پہ گودڑی ڈالے ان سے جدا ہوتے درویش کو دکھ بھری نظروں سے دیکھا۔ درویش انہیں دور فطرت کی پنہائیوں میں اترتا محسوس ہوا۔ تھینک یو۔